جی ناظرین، ہاں ویلکم بیک۔ بات ہو رہی تھی ورک پرمٹ کے حوالے سے۔ ورک پرمٹ کی جو یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ بہت سارے، میں نے یہ جب میں پاکستان میں تھا تو لوگوں کو یہ بتایا جا رہا تھا، یا ایک مس انفارمیشن جو ہے وہ موقع میں تھی کہ ورک پرمٹ جو ہے وہ بند ہو جائیں گے کچھ آنے والے وقت میں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ورک پرمٹ بند نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم اگر ہیلتھ انڈسٹری میں جو ورک پرمٹ کی ضرورت تھی وہ مکمل ہو جائے تو پھر کسی دوسری ایریے میں جو ورک پرمٹ اویلیبل ہے، جیسے اب میں نے کہا کہ کنسٹرکشن میں اور ایگریکلچر میں جو ورک پرمٹ جو ہے اب جو آنے والے وقت میں زیادہ تر ورک پرمٹ اس ایریے میں ہوں گے، کیونکہ پہلے ایک سال تک تقریباً جو ہے وہ ورک پرمٹ جو ہے ہیلتھ سیکٹر میں تھے۔ ابھی بھی ہیلتھ سیکٹر میں شارٹیج سٹل ہے، اور ورک پرمٹ جو ہیلتھ سیکٹر میں وہ سٹل جو ہے مل رہے ہیں لوگوں کو۔ لیکن آپ کو جیسے میں نے کہا کہ کیئرفل ہونا پڑے گا کہ ورک پرمٹ آپ کس سے لیتے ہیں، کیونکہ ایک عام جو ہے کنسلٹنٹ پاکستان میں بیٹھا ہوا آپ کو ورک پرمٹ جو ہے وہ دے رہا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اگر ورک پرمٹ اتنا آسان ہوتا یا اتنا سستا یا جو بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے ہوتا، تو وہ جو کنسلٹنٹ ہے سب سے پہلے وہ خود جو ہے وہ ورک پرمٹ لے کر وہاں سے چلا جاتا۔ تو اگر وہ آپ کو آفر کر رہا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو پھر چیک کرنا پڑے گا کہ وہ ورک پرمٹ جو دے رہا ہے اس ورک پرمٹ میں کیا وہ جنون ورک پرمٹ۔ کچھ لوگ ایسے خود جو ہے وہ انفیکٹ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ ورک پرمٹ وداؤٹ ورک ہے تو لوگ پھر بھی جو ہے ورک پرمٹ لے رہے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو اور اب بھی بتاؤں گا کہ ایسا مت کریں انلیس اگر آپ کے یہاں پہ کوئی فیملی ممبرز موجود ہیں اور ان کا اپنا ایک ذاتی بزنس ہے تو وہ آپ کو اس بزنس میں کام دے رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ غیر قانونی بات سی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ یہاں آئیں گے آپ کا جو ورک پرمٹ ہوگا وہ انفیکٹ وہی ہوگا جس پہ آپ انگلینڈ میں ویزا لے کر آتے ہیں۔ تو اگر اس ورک پرمٹ پہ آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو وہ دوسری جگہ کام کریں گے تو وہ کام جو ہے آپ غیر قانونی کر رہے ہیں، وہ قانون کے جو امیگریشن کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں۔ لوگ تو جو کر رہے ہیں ایسے وہ یہ کر رہے ہیں کہ ٹیکس جو ہے وہ ایکچولی پے کر رہے ہیں، اور ٹیکس جو پے کیا جا رہا ہے وہ اسی ورک پرمٹ کے حوالے سے دیا جا رہا ہے جس پہ وہ یو کے میں آئے ہیں۔ جب تک وہ ٹیکس دیتے رہیں گے وہ ورک پرمٹ جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گا نیکسٹ 5 ایئر تک۔ لیکن قانونی طور پہ آپ امیگریشن کا رول جو ہے وہ اس کے خلاف بات کریں، اگر ہوم آفس کو اس بات کا علم ہو جائے تو وہ آپ کا ورک پرمٹ کینسل ہو جائے گا، آپ غیر قانونی ہو جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ جو ورک پرمٹ آپ کو مل رہا ہے اسی ورک پرمٹ میں آئیں اور اسی پہ کام کریں۔ وداؤٹ کام کا جو ورک پرمٹ ہے اس پہ آپ یہاں نہ پہنچیے۔ اور جو لوگ ڈیفینیٹلی جن کا یہاں پہ کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی بزنس ان کی یہاں پہ نہیں ہے ان کے فیملی ممبرز کی، تو وہ کبھی بھی ود آؤٹ ورک پرمٹ یہاں پہ نہ آئیں، کیونکہ پیسے جو ہیں آپ وہاں پہ جو ہے ایگزیکٹلی سیم اماؤنٹ آف منی دے رہے ہیں لیکن آپ ورک پرمٹ لے رہے ہیں وداؤٹ ورک۔ یہاں پہ آ کر بہت سارے مسئلے مسائل آپ کو ہوں گے، کیونکہ اگر آپ کی یہاں پہ واقفیت نہیں ہے اور آپ کو کام ڈھونڈنے میں بھی ٹائم لگے گا، اور جو ٹائم آپ کو کام ڈھونڈنے میں لگے گا آپ کو ٹیکس جو ہے آپ کو وہ بھی دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ ورک پرمٹ لندن میں لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو رہنے کا بڑا مسئلہ ہے۔ رہنے کی جو اکوموڈیشن ہے ایکسٹریملی ایکسپینسو ہے۔ رینٹ پہ اگر آپ جگہ لیں گے اور آپ فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تو پھر تو آپ کے لیے اور بھی مشکل ہو جائے گا آپ کو یہاں پہ جو ہے اکوموڈیشن کا جو رینٹ افورڈ کرنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ کو اسٹریٹ وے کام نہیں ملتا تو آپ کو ٹیکس بھی پے کرنا پڑے گا، آپ کو جو ہے اکوموڈیشن یا رینٹ جو ہے اس کا بھی وہ بھی آپ کو دینی پڑے گی۔ تو آپ فائنینشلی بہت ساری مشکل میں پڑ جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگ 20 سے لے کر 25,000 پاؤنڈ جو ہے وہ انفیکٹ ورک پرمٹ کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ آلموسٹ 1 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ آ کر آبویسلی آپ کو مزید جو ہے 5-6 ماہ کے لیے اگر بغیر ورک پرمٹ کے آتے ہیں تو آپ کو اتنا پیسہ 5-6 ماہ کے لیے ہونا چاہیے جس میں آپ اپنا رینٹ اور انفیکٹ باقی اخراجات جو ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا مشکل سا کام ہو جاتا ہے، اور پھر اوبیسلی آپ نے ٹیکس بھی پے کرنا ہوتا ہے جب تک آپ کو جاب نہیں ملتی ہے۔ تو انفیکٹ جب آپ اس میں ایک اور بھی بہت بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ چیزیں وہاں پہ جب آپ آتے ہیں وہاں کا کنسلٹنٹ آپ کو نہیں بتاتا ہے، اس لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے آپ کو آگاہ کیا جائے، کیونکہ آپ جب یہاں آئیں گے تو اس میں جو ہے
اگر جو ورک پرمٹ لے کر آنا ہے، جس امپلائر کے ساتھ آپ کا ورک پرمٹ ہے، وہاں پہ اگر آپ کو کام نہیں مل رہا، وداؤٹ ورک آ رہے ہیں، تو پھر آپ کام کسی دوسری جگہ جب آپ کریں گے تو وہ لیگل کام نہیں ہوگا، اور وہاں کا جو امپلائر ہوگا وہ آپ کو فل جو ہے سیلری آپ کو نہیں دے گا، آپ کا جو تنخواہ ہے وہ پوری نہیں دے گا، کیونکہ وہ انفیکٹ وہ بھی غیر قانونی کام کر رہا ہے اور آپ بھی غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے موقع سے جو امپلائر ہے وہ فائدہ اٹھائے گا، کیونکہ اگر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو آپ کو کام نہیں دے گا۔ تو فائدہ اس کو تب بھی ہوگا جہاں پہ اس نے 10 پاؤنڈ کسی کو دینے، آپ کو 6 یا 7 پاؤنڈ دے گا، تو اس سے پھر آپ مزید جو ہے آپ کی ارننگ کم ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ کا اخراجات، جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ لندن میں ہیں تو وہ تو کافی زیادہ ہوتا ہے رینٹ کا، اور پھر ٹیکس بھی آپ نے جو ورک پرمٹ کا لیا ہوا ہے وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا پورے 5 سال میں۔ اور اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ ریسنٹلی بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں ورک پرمٹ لے کر آئے ہوئے ہیں جو انفیکٹ جنون شادی تو انہوں نے کی نہیں ہے، لیکن اپنی ڈپینڈنٹ جو ہے وہ شادی شو کر، نقلی شادی شو کر ان کو بھی یہاں پہ لے کر آ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے انفیکٹ ایئرپورٹ پہ جب آتے ہیں تو وہاں پہ جب ڈیٹیل جیسے میں نے کہا کہ ایئرپورٹ پہ اسکروٹنی کی جاتی ہے، انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، ڈیٹیل سوال کیے جاتے ہیں، تو ڈیٹیل سوال میں پھر جو ہے لوگ جنون اگر شادی نہیں ہے تو انفیکٹ وہ آنسر جو جواب دے رہے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے امیگریشن والوں کو کہ ان کی جنون شادی نہیں ہے، وہ پھر وہاں سے آپ کو واپس بھی بھیج سکتے ہیں۔ کچھ کیسوں میں انہوں نے ایسے کیا ہے، لوگوں کو واپس بھیجا ہے۔ تو اگر آپ آ رہے ہیں ورک پرمٹ پہ، آپ کی جنون شادی ہے، تب بھی آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کو ایئرپورٹ پہ بہت سارے ڈیٹیل سوال کیے جائیں گے۔ سوال کرنے کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انفیکٹ وہ دونوں پارٹی کو ایک ساتھ بیٹھ کر وہ جو ہے وہ جو ہے سوال نہیں کریں گے، دونوں کو مختلف جگہ پہ بٹھائیں گے، پھر وہ سیم سوال جو آپ کی وائف سے پوچھیں گے وہی سوال جو ہے آپ سے پوچھیں گے، اور اگر ان میں اوبیسلی جواب ٹیلی نہیں کرتے تو اگر جنون شادی نہیں ہے تو کلیئرلی وہ ٹیلی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ سوال بہت زیادہ پوچھتے ہیں۔ آپ کی شادی کے بارے میں پوچھیں گے، شادی آپ کی کب ہوئی، کس نے ارینج کی، کیا آپ کی پہلے سے شادی سے پہلے آپ کا کوئی رشتہ تھا، اس کے علاوہ آپ کے جو والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اس کے بارے میں پوچھیں گے، دونوں سائڈ کے پوچھیں گے، اور پھر اگر آپ کی جنون شادی نہیں ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ جو بھی آپ کی وائف یا ہسبینڈ ہے اس کے بارے کے فیملی کے بارے میں ڈیٹیل انفارمیشن نہ ہو، تو جب ڈیٹیل انفارمیشن نہیں ہوگی تو آپ کو مسئلہ بنے گا۔ انفیکٹ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو شادی جب ہوئی، نکاح ہوا، کیسے ہوا، اس کے بعد جو آپ نے جب آپ کس گھر میں رہ رہے تھے اس گھر کے بارے میں وہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اس گھر میں آپ کس طرف بیڈ پہ سوتی ہیں، کس طرف اس کمرے میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، پھر اس گھر میں وہ رنگ کا تک پوچھیں گے کہ اس میں رنگ کیا ہے، اسٹیز کہاں ہے، ٹوائلٹ کہاں ہے، تو وہ گھر کے بارے میں بھی بہت سارا سوال پوچھیں گے۔ اگر آپ ایک شادی کے بعد آپ ایک گھر میں رہے ہیں تو وہ تو جواب آپ کے سیم ہو گئے، اگر آپ نہیں رہے ہیں تو اوبیسلی کوائٹ کلیئرلی شادی ہی نہیں ہے، تو پھر اس سوال کے جواب جو ہوں گے وہ آپ نہیں دے سکیں گے۔ آپ کیونکہ دونوں پارٹی سے مختلف جگہ پہ یہ جو سوال کیے جائیں گے تو وہ کلیئرلی جو ہے وہ آپ فیل کریں گے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں اس لیے ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ میں ایز اے بیرسٹر جب اپیل آتی تھی جہاں پہ لوگ کلیم کرتے تھے کہ جنون شادی تھی، تو یہاں پہ بھی لوگوں نے ایسی شادی کی ہوئی تھی اسٹے لینے کے لیے کہ ان کی جنون شادی نہیں تھی، تو پھر ان کے جب انٹرویو کیے جاتے تھے تو انٹرویو میں جو جواب یہ جو سوال میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سوال کیے جاتے تھے، اور ان کے جواب اوبیسلی کلیئرلی سیم نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ ایک جگہ پہ کبھی ایک ساتھ رہے ہی نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر جو سوال کے جواب تھے وہ صحیح نہیں تھے، اور کلیئرلی ان کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جنون شادی نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بھی آپ جو ہے اوائڈ کریں، کیونکہ اتنا زیادہ پیسہ دے کر آپ یہاں پہ آئیں گے اور پھر آپ کو جو ہے یہ انفارمیشن جو ہے وہ سارے کا سارا اپلیکیشن جو ہے وہ غیر قانونی ہے، تو آپ پہ بین بھی لگ سکتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ بہت ساری جو بینک سٹیٹمنٹ تھی وہ انفیکٹ جینون نہیں تھی، although انہیں یہی بتایا جا رہا تھا کہ بینک سٹیٹمنٹ جینون ہے۔ اگر ہوم آفس جو ہے وہ ان کی انسپیکشن کراتا ہے یا انویسٹیگیشن کراتا ہے تو بینک والے جو ہے ان کو کلیئرلی جو ہے یہ بتائیں گے کہ یہ بینک سٹیٹمنٹ جینون ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے، کیونکہ انویسٹیگیشن یا انسپیکشن جو ہے وہ کر نہیں رہے تھے،
وہ کر نہیں رہے تھے. تو انفیکٹ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شاید انہوں نے کی ہے تو یہ بینک سٹیٹمنٹ جنون نکلی. تو ایسے نہیں تھا. اب ان کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ بہت ساری جو ہے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ 2 نمبر کی دی جا رہی ہے. تو ہوم آفس نے انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دی ہے. اگر آپ اس پروسیس میں تھے, ایسا کوئی کام کرنے والے تھے, تو میں آپ کو اسٹرکٹلی وارن کرتا ہوں کہ ایسا آپ مت کریں, کیونکہ ریسنٹلی کچھ ایسے کیسز آئے ہیں جہاں پہ لوگوں کو 10 سال کا بین بھی لگ گیا, ان کے پیسے بھی ضائع ہو چکے ہیں, کیونکہ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ خریدتے ہیں اور اس کے لیے وہ کافی ہیوی پیسے دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ پھر اوبویسلی آپ اپلیکیشن کرتے ہیں, اس کا بھی فیس جاتی ہے, اس کے بعد اپوائنٹمنٹ کی بھی فیس ہوتی ہے. تو کافی کچھ آپ کا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ آپ کو 10 سال کا جو ہے وہ بین بھی لگ جائے گا. تو کیونکہ یہ پچھلے پورے سال سے یہ جو ہے سلسلہ چل رہا تھا کہ لوگ ایون جو اسٹوڈنٹ آ رہے تھے ان کی بھی جو 28 دن کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ بھی انہوں نے ایسے ہی خریدی ہوئی تھی. بینک والے تو جاری نہیں کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے جو کنسلٹنٹ تھے ان کے پاس جو ہے PDF فارم میں بینک سٹیٹمنٹ کے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ کی PDF فارم تھی, اور اس پہ جا کر وہ انفیکٹ لوگوں کی ڈیٹیل ڈالتے تھے, اور اسی ساتھ جیسے وہ ٹرانزیکشن کرنا چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے, کیونکہ اس کو بدل سکتے تھے. تو اوبویسلی میں نے پہلے بھی لوگوں کو بتایا ہے کہ جب وہ تحقیقات کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ کی تو وہ ایکچولی لوکل برانچ سے نہیں کرتے ہیں, وہ جو ہیڈ آفس ہوتا ہے وہاں سے وہ تحقیقات کرتے ہیں کہ کیا یہ جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے یہ جنون ہے یا نہیں ہے. تو وہاں سے کلیئرلی جو ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے. تو اگر آپ اس سلسلے میں کسی کنسلٹنٹ کے پاس آلریڈی جا چکے ہیں اور آپ ان پروسیس میں تھے ایسا اس قسم کا کیس ڈالنے کے لیے, تو میں آپ کو اسٹرکٹلی وارن کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے لوگ پھر بھی رسک لینے پہ تیار ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں چلو کر دو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ بالکل دیکھنے والی بات نہیں ہے, اس میں آپ کو بہت سارا نقصان ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جنون اسٹیٹمنٹ بنائیں اور پھر اپنے اپلیکیشن ڈالیں, کیونکہ 10 سال کا جب بین لگ جائے گا تو 10 سال میں آپ پھر دوبارہ کوئی بھی اپلیکیشن نہیں کر سکیں گے. ہمارا یہ پروگرام جو ہوتا ہے اس میں اسی لیے ہم پروگرام کرتے ہیں کہ لوگوں کو اویئر کریں نئے رولز اینڈ ریگولیشن کے حوالے سے, امیگریشن کے حوالے سے, اور کوئی بھی قانون جو نیا آتا ہے اس کے حوالے سے. تو اور مارکیٹ میں جو بھی جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے, جو فراڈ چل رہا ہے یا جو اپلیکیشن دیے جا رہے ہیں, جو مس انفارمیشن دی جا رہی ہے, اس کے حوالے سے جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو آگاہ کیا جائے کہ آپ ایسے ٹریپ میں نہ پڑ جائیں جس میں آپ کو لاکھوں کا نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کروڑوں 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ دے کر جو ہے وہ لے رہے ہیں ورک پرمٹ. فیملی پورے کی پوری فیملی جو ہے وہ ورک پرمٹ لے رہی ہے. اور اس میں یہ بھی دیکھنے والا بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ انفیکٹ جب آپ کو یہ جو فیس 20 یا 25 ہزار پاؤنڈ دیتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہوم آفس کی فیس ہے وہ اس میں انکلوڈڈ نہیں ہے, وہ آپ نے خود دینی ہے. تو B1 کا جو انگلش لینگویج کا ہے اس کا بھی ذرا آپ کو جو ہے خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ کچھ میں نے انفارمیشن جو ہے یہ بھی میں نے سنی ہے کہ B1 کے حوالے سے بھی کوئی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ غلط طریقے سے غیر قانونی طریقے سے لیے جا رہے ہیں. تو وہ اس میں بھی جا کر آپ کو مسئلہ بن جائے گا آگے کہ جب وہ اگر انہوں نے وہ انسپیکشن کی تو انہیں انویسٹیگیشن کی کہ یہ کیا صحیح طریقے سے جاری ہو رہے ہیں. نیرکس کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ کچھ لوگ جی ناظرین ابھی ایک کالر ہے لائن پہ تو وہ لے لیتے ہیں, بعد میں یہ بات جو ہم جاری اور ساری رکھیں گے. السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم جناب, میں ناصر بات کر رہا ہوں جی جی لندن سے. جی آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھی اویئرنیس ہے آپ کے پروگرام میں. تھینک یو. میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سے ملنا ہو تو ہم آپ سے کیسے جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھو یہ اسٹوڈیو سے دوبارہ کال کریں اور اسٹوڈیو والے جو ہیں یہ آپ کو ہمارا نمبر دے دیں گے, میرا پرسنل موبائل نمبر, تو پھر آپ کال کر کے مجھے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کر لیں. اچھا جی ہولڈ کر رہے, فون ہولڈ کریں تو وہ آپ کو یہ نمبر دے دیں گے. اچھا جی ٹھیک. تو یہ آپ کا آفس کہاں ہے؟ ہم ایسٹ لندن میں وولتھم اسٹور میں ہوتے ہیں. اچھا ایسٹ لندن وولتھم اسٹور میں. اچھا ٹھیک ہے, میں ویٹ کرتا ہوں. تو ان کا نمبر میں آپ کا نمبر لے لیتے ہیں. جی نمبر لے لیں, پھر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ بہت شکریہ. تھینک یو آپ کے کال کا.
ناظرین یہ کالر تھے، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پرسنل نمبر ہے یا آفس کا نمبر ہے وہ لینا چاہتے تھے۔ اگر آپ ہمارا نمبر لینا چاہتے ہیں تو آپ اسٹوڈیو جو اقرا اسٹوڈیو کا نمبر جو اسکرین پہ دیا گیا اس پہ کال کریں، تو ہمارے جو وہاں پہ کولیگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو ہمارا جو ہے نمبر دے دیں گے۔ آفس کا نمبر جو ہے وہ بھی ہے اور میرا پرسنل نمبر بھی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ میرا پرسنل نمبر لے لیں، کیونکہ میں جیسے ریگولر ٹریول کرتا ہوں، پاکستان میں بھی ہم جو ہے وہ کیسز کرتے ہیں، یہاں کے یو کے میں بھی کیسز ہوتے ہیں۔ جب ہمارے کیس یہاں پہ ہوتے ہیں تو مجھے یہاں پہ آنا پڑتا ہے، اگر پاکستان میں کیسز ہمارے لگے ہوئے ہیں تو مجھے وہاں جانا پڑتا ہے۔ تو ہمارا واٹس ایپ جو ہے وہ کہیں بھی ہم ہوں گے تو میں وہ چلتا ہے، تو بہتر ہے کہ میرا پرسنل نمبر آپ لے لیں اور واٹس ایپ پہ ہمیں آپ مجھ سے جو ہے وہ رابطہ کر لیں۔ اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں پہ ہوں، کس کنٹری میں ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے فیس بک پہ جو ہے اگر آپ نے ہمیں جو ہے کنٹینیوسلی فالو کرنا ہے ڈیلی بیسس پہ، تو فیس بک پہ ہم ڈیلی بیسس پہ جو ہے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کہاں ہیں ہم اور کیا کر رہے ہیں۔ تو اگر فیس بک پہ آپ جوائن کرتے ہیں تو محمود خان جو ہمارے فیس بک پہ ہے اس پہ آپ ریکویسٹ بھیجیں تو آپ کو جو ہے وہ آپ ہمارے فیس بک پہ اٹیچ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے وہ info@nwlawassociate ہے .com، تو اس پہ بھی ہمیں آپ جو ہے وہ ای میل کر سکتے ہیں، اپنے ڈاکیومنٹ ای میل کر سکتے ہیں، اپنا جو اگر کوئی سوال ہے وہ بھی ہمیں جو ہے وہ انفیکٹ بھیج سکتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہمارے پورے کا جو سارا جو سسٹم ہے، پروسیجر ہے، یہ ریگولر مانیٹر ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی ہمیں جو سوال آئے گا یا کوئی بھی انفارمیشن آئے گی تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں۔ تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کال کرتے ہیں یا ہمیں اگر سوال کرتے ہیں، ای میل کرتے ہیں یا واٹس ایپ کرتے ہیں تو کچھ دیر تک یا کچھ دنوں تک ہم اگر آپ کو جواب نہیں دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو جواب نہیں دینا ہے یا آپ کا سوال ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ہم بزی ہوتے ہیں۔ جب آپ کی ٹرن آئے گی تو وہ ہم اس آپ کا جو بھی کویشچن تھا اس کا جواب انشاءاللہ ہم ضرور دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جواب نہیں دیتے، ڈیلے ہو سکتی ہے۔ ڈیلے اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہم بزی ہیں اور اوبیسلی دونوں جورسڈکشن میں کام کرنا آسان بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں بھی ہم کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہمارا جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی ہے جو خدمت خلق لیگ، اس کا میں چیئرمین ہوں، تو اس کے حوالے سے ہمارا کمپین جاری اور ساری ہے، تو اس وجہ سے کچھ ڈیلے ہو سکتی ہے، لیکن ہم ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے فون کال آنسر کرتے ہیں، آپ کا جو سوال ہے وہ بھی اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ اور کیونکہ اگر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹیل میں آپ سے بات نہیں کر سکتے، اس کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ اپوائنٹمنٹ بک کر لیں، تو پھر آپ ہمارے آفس آ جائیں تو ہم آپ سے پوری ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور ایک جو ہے فل اور فائن جو ایڈوائس ہے وہ بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو پروگرام ہوتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ایک جنرل ایڈوائس دی جائے، جنرل اویئرنیس کے لیے ہوتا ہے۔ تو جو بھی نئی چینجز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور جو بھی مارکیٹ میں چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ ڈیٹیل میں بات تو ہم اوبیسلی کر نہیں سکتے، آن ایئر بھی یہ پاسبل نہیں ہوتا، ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو کوئی ڈیٹیل ایڈوائس چاہیے تو آپ ہم سے ہمارا نمبر لے لیں اقرا اسٹوڈیو سے، یا پھر آپ جو ہے نیشن وائڈ لا ایسوسیٹ کا نیٹ پہ جائیں تو وہاں سے آپ کو پورے ڈیٹیل مل جائیں گے۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی ورک پرمٹ کے حوالے سے، تو میں نے آج پھر دوبارہ یہ تیسری دفعہ یہ پروگرام کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے آفس میں یہاں پہ بھی آتے ہیں اور پاکستان میں بھی ہمارے آفس میں آتے ہیں جو ورک پرمٹ کے حوالے سے۔ جو ہم ایکچولی اس ورک پرمٹ نے اسی لیے جو ہے ہم خود اس میں نہیں جو ہے لوگوں کو ورک پرمٹ آفر کیے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ بہت ساری ایسی سچویشنز ہیں جہاں پہ یہ جینون ورک پرمٹ نہیں مل رہے ہیں، تو لوگ جا کر وہ بری طرح پھنس جائیں گے، پیسے ضائع کریں گے۔ ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ لوگوں کو صرف اور صرف ایڈوائس دی جائے۔ وہاں پہ جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے آفس میں آتے ہیں اور مختلف اپنی جو ہے وہ مجبوریاں میں آ کر بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اوبیسلی جب ایک چیز ہو جاتی ہے تو ہم اس پہ تو زیادہ تو ہم آپ کو کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ آلریڈی آپ نے پیسے پے کر دیے ہیں، آپ نے ایک ویزا لے لیا، تو یہاں پہ جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو اس میں تو ہم آپ کو کوئی زیادہ ہیلپ نہیں کر سکتے۔ لیکن اسی لیے بہتر یہی ہے کہ جو پاکستان میں ہمارا آفس ہے اور یہ جو پروگرام ہوتے ہیں اس کا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ورک پرمٹ لینے سے پہلے جو احتیاطی جو حفاظتی اور احتیاطی اقدام ہوتے ہیں وہ آپ ایکچولی پہلے کر لیں، تو بہتر ہے کہ آپ بعد میں
جو ہے وہ اپنا پیسہ بھی نہیں لاس کریں گے, اپنا ٹائم بھی ضائع نہیں کریں گے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ لوگ اپنی زمینیں بیچ کر, اپنے مکان بیچ کر لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں. اتنا زیادہ لوگ پہلے کبھی بھی جو ہے وہ پاکستان سے نہیں آئے جتنے پچھلے 1 سال سے لوگ جو ہے وہ انفیکٹ باہر جا رہے ہیں. ناظرین ایک کال لے لیتے ہیں, پھر اس کے بارے میں بات جاری کریں گے. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں. مجھے نا آپ سے ایک سوال کرنا ہے. جی جی کریں. میں نا سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا جون میں, ہاں بٹ مجھے ابھی تک رپلائی نہیں آیا, نہ مجھے ہوم آفس سے کوئی ایسے بات آئی کہ میں نے سب کچھ کیا, بٹ ابھی تک میں ویٹ کر رہی ہوں. تو ان کا کتنا ویٹ ہوتا ہے اور میں کب ایکسپیکٹ کر آپ سکتی نے ہوں؟ خود کیا ہے کسی وکیل سے کیا ہوا نہیں, ہے؟ میں نے وکیل کے تھرو کیا ہوا ہے. دیکھو نارملی جو ہے نا یہ آج کل تو آن لائن اپلیکیشن ہوتے ہیں, تو لیکن پھر بھی جو ہے 3 سے لے کر 6 ماہ کا جو ٹائم ہے یہ جو ہے لگ جاتا ہے, ڈپینڈنگ کہ وہ کتنے بزی ہیں. تو یہ ابھی آپ نے اگر جون میں کیا ہے تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ آپ کا جو کیس ہے وہ کسی کیس ورکر کے پاس جو ہے پہنچ چکا ہوگا, تو وہ اس کو بھی ڈپینڈ کرے گا کہ اس کے پاس ٹیبل پہ کتنے کیس پڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تقریباً 3 سے 6 ماہ تک جو ہے یہ ایک نارمل پروسیجر ہے, اتنا ٹائم لگ جاتا ہے, اس میں فکر کرنے کی بات نہیں ہے. تو آپ کا جیسے کافی ٹائم آلریڈی گزر چکا ہے, تو آئی تھنک ہوپ فلی اس منتھ میں یا نیکسٹ منتھ تک آپ کو جو ہے وہ آپ کا جواب آ جانا چاہیے. یعنی کوئی کنسرن کی بات تو نہیں ہے نا؟ میں فل نہیں ٹائم نہیں, یہ کام نارمل کرتی ہوں. یہ نارمل, اس میں کنسرن کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک نارمل ٹائم ہے جو وہ لیتے ہیں, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کا ڈیلے ہو رہا ہے, کوئی انکوائری کر رہے ہیں یا وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے. جو ان کی نارمل جو پروسیجر ہوتا ہے اسی کو وہ فالو کرتے ہیں, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اتنا ٹائم جو ہے یہ ایک نارمل ٹائم ہے نیشنلٹی اپلیکیشن میں, تو اس میں کوئی فکر کرنے والی بات نہیں ہے. شکریہ آپ کے کال کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین یہ کالر تھے برمنگھم سے, اور وہ انہوں نے اپلیکیشن دیا ہوا تھا نیشنلٹی کے لیے, اور کیونکہ جون سے دیا ہوا تھا تو کچھ عرصہ ہو چکا ہے, ان کو کوئی بعد میں جواب نہیں آیا. نارملی دیکھیں بات ایج کی نہیں ہو رہی ہے, بات انفیکٹ پروسیس کی ہو رہی ہے. ورک پرمٹ جو بھی لے رہا ہے, اگر آپ ینگ ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر آپ اولڈ ہیں تو اس سے بھی فرق نہیں, کیونکہ ورک پرمٹ میں کوئی ایج لمٹ تو ہے نہیں ہے. ہاں, تو اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہوتی ہے ورک پرمٹ میں. تو آپ کو جو ہے انفیکٹ چاہیے کہ آپ اگر پورے اپنے اوبیسلی پیسے وہاں پہ زمین بیچ کر یا اپنا کیا کہتے ہیں مکان بیچ کر آپ آ رہے ہیں, تو یہاں پہ اگر آپ آ جاتے ہیں اور ورک پرمٹ آپ نے جو ہے وداؤٹ ورک لیا ہوا ہے, یا ورک پرمٹ جس پہ آپ آئے ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے, تو پرابلم آپ کے لیے سیم ہوگی. جیسے جو اگر ینگ ہے یا اولڈ ہے, پرابلم ایگزیکٹلی سیم ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پہ کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہوگا کہ آپ فیملی کے ساتھ آئے ہیں یا آپ کی ایج زیادہ ہے یا آپ اتنے پیسے دے کر آئے ہیں. تو یہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کہ آپ کی ایج زیادہ ہے یا آپ فیملی کے ساتھ ہیں. ایگزیکٹلی رولز اور ریگولیشن سب کے لیے سیم ہے, اس سے آپ کو کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایڈوانٹیج ہوگا کہ آپ وہ ابرار الحق کا جو گانا ہے کہ اسپیشل رعایت بوڑھوں کے لیے نہیں ہے, ایسی کوئی امیگریشن میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے اور آپ نے اتنی بڑی جو ہے وہ آپ نے جو ہے اپنا انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور اپنے اتنے پیسے جو ہے دے کر یہاں پہنچے ہیں, تو کیا آپ کو کوئی اس کا فائدہ ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اسی لیے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں کہ آپ کو اویئر کیا جائے کہ آپ نے اگر ورک پرمٹ لینا ہے تو اس سے پہلے آپ صحیح طریقے سے چیک کر لیں جس کمپنی کے ساتھ ورک پرمٹ ہے, کیا وہ کمپنی ورک پرمٹ آفر کر رہی ہے نہیں کر رہی, کیا وہ کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے, کیا ان کی اسٹینڈنگ کیا ہے کمپنی کی. آج کل انٹرنیٹ سے آپ کو ہر چیز کا علم ہو جاتا ہے. اگر آپ خود اتنے جو ہے وہ انٹرنیٹ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو آپ اپنے کسی ساتھی سے, کسی دوست سے, اپنے کسی نوجوان بچے سے یا بہن بھائی سے, کسی سے کہہ کر وہ جو ڈیٹیل آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں کمپنی کے, اس سے وہ آپ چیک کر
کر لیں تو آپ کے لیے جو ہے یہ بہت ضروری ہے. ادروائز نقصان جو ہے یہ ایک دفعہ آپ اٹھا لیں تو پھر ساری زندگی آپ انفیکٹ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے بہت بڑا مشکل پیدا کر لیں گے, کیونکہ اتنا پیسہ اگر 1 کروڑ روپیہ دے کر آپ آتے ہیں تو آپ کے آبویسلی جو ورک پرمٹ ہے وہ صحیح نہیں ہوتا, اور یہاں آ کر بری طرح سٹک ہو جاتے ہیں اور پھر غیر قانونی ہو جائیں گے. واپس جانے کے لیے بھی آپ نہیں رہ گے, کیونکہ وہاں پہ آپ کا جو بھی سرمایہ تھا وہ بھی آپ بیچ کر یہاں چلے آئے ہیں. تو اب وہاں پہ واپس چلے جائیں گے تو وہ ٹوٹلی آپ جو ہے وہ کمپلیٹلی فائنینشلی جو ہے بینکرپٹ ہو چکے ہیں, تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جیسے میں نے کہا ہے کہ ہم سے رابطہ کر لیں. اگر آپ کو کوئی ورک پرمٹ آفر کر رہا ہے اور آپ ورک پرمٹ لینا چاہتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے, ہم سے رابطہ کر لیں. اگر آپ خود نہیں سرچ کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے تو ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو جو ہے وہ ساری انویسٹیگیشن اور سرچ جو ہے وہ ہم کر لیں گے آپ کے بہاف پہ. تو پھر ہم آپ کو یہ بھی گو اہیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جنون کانٹریکٹ ہے, اس میں کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہیں یا کون سی چیزیں آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں, تو وہ بھی ہم آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں جو ہے بتا سکتے ہیں. ہم 50 پاؤنڈ جو ہے ایڈوائس کے لیتے ہیں, اگر ایسی انویسٹیگیشن کرانی ہے تو وہ ہم 50 پاؤنڈ لیں گے. 50 پاؤنڈ میں ہم آپ کو پوری اپڈیٹ بتا دیں گے کہ آپ کے لیے یہ ورک پرمٹ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو پہلے سے سرچ کر لینا بہتر ہے کہ بعد میں ہمارے پاس آئیں جب آپ اتنا پیسہ جو ہے وہ نقصان کر چکے ہیں, تو پھر ہم آپ کے لیے کوئی خاصا جو ہے آپ کی مدد قانونی طور پہ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے آلریڈی اپنا لاس کر لیا ہے. ایک جو قانونی آپ کا جو حق تھا وہ آپ نے استعمال کیا, لیکن وہ حق اب وہ غیر قانون دائرے میں چلے گئے ہیں, امیگریشن کی ڈیفالٹ کر دیا آپ نے. تو پھر آپ کے لیے زیادہ چانسز نہیں رہ جاتے کہ آپ کی مدد کی جائے. تو ہم مدد جو ہے وہ پہلے سے ہی ہو سکتی ہے. یہی مقصد ہے اس پروگرام کا کہ ہم آپ کو جو ہے آپ کو جو ہے وہ انفیکٹ پہلے سے آگاہ کرتے ہیں. ناظرین, یہ پروگرام ہم معذرت چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام تھوڑا لیٹ شروع ہوا تھا, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم کوشش کریں گے کہ ہم لائیو پروگرام لے کر آئیں اور ٹائم پہ لے کر آئیں. اپنے دوستوں کا, رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اللہ نگہبان.